آپ کی امت میں سب سے پہلے جنت میں جانے والا کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ ابوبکر ہوگا۔ اور جو کہندے نے نہیں ابوبکر دا پہلا نمبر ہی نہیں ہے، او بھائی سن لے تو کسی مفتی نے پہلا نمبر نہیں دیتا، کسی پیر نے ابوبکر کو پہلا نمبر نہیں دیا، کسی اور نے نہیں دیا، بلکہ رب کا فیصلہ، رب کے رسول کا فیصلہ ہے۔ اور جس کو پہلا نمبر اللہ دے اور جس کو پہلا نمبر رسول دے، وہ میری کیا اوقات ہے میں دوسرا تیسرا چوتھا نمبر بناؤں اس کا؟ اور جب اللہ نے پہلے نمبر پر رکھا تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں اسی پر مہر لگاؤں جس پر اللہ نے مہر لگائی ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلا نمبر کسی کا ہے تو وہ ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ کی بات مکمل ہوئی تو وہ رازدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بیٹھے تھے، سب خاموش رہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بول پڑے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کیا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ میری خواہش، آپ کی یہ بات سن کرنا میری یہ خواہش جانی ہے، میری یہ تمنا ہوئی ہے کاش جس طرح غار کے اندر میں آپ کے ساتھ تھا، تنہائی میں آپ کے ساتھ تھا، مشکل وقت میں آپ کے ساتھ رہا، اور جب اللہ پاک نے رحمت عطا فرمائی اس وقت بھی آپ کے ساتھ رہا۔ میری یہ تمنا ہے یا رسول اللہ جب آپ نے رات کو جنت کے دروازے کو دیکھا تھا نا تو میں بھی آپ کے ساتھ جنت کا دروازہ دیکھتا۔ سبحان اللہ، میں بھی جنت کے دروازے کو دیکھتا، آپ نے دیکھا میں بھی دیکھتا۔ اللہ حکم میرے نبی نے بھی کمال کر دیا، سبحان اللہ، میرے نبی نے بھی کمال کر دیا۔ میں یوں کہنا چاہتا ہوں رسول اللہ نے فرمایا اے ابو بکر جس طرح میری گواہی دینے میں سب سے پہلے تو تھا، کلمہ پڑھنے میں سب سے پہلے تو تھا، اور خلافت میں بھی سب سے پہلے تو ہی ہوگا، اور میری قبر کے ساتھ سب سے پہلے بھی قبر تیری بنے گی۔ ہر معاملے کے اندر سب سے پہلا تو ہے۔ تجھے خوشخبری سنا دوں، میری بات مکمل نہیں ہوئی، حضرت جبریل نے مجھے یہ بھی بات سنائی تھی۔ حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اللہ تبارک و تعالی جنت میں آپ کی امت کو سب سے پہلے داخل فرمائے گا، اسی طرح آپ کی امت میں سب سے پہلے جنت میں جانے والا کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ ابوبکر ہوگا۔ اور جو کہندے نے نہیں ابوبکر دا پہلا نمبر ہی نہیں ہے، او بھائی سن لے تو کسی مفتی نے پہلا نمبر نہیں دیتا، کسی پیر نے ابوبکر کو پہلا نمبر نہیں دیا، کسی اور نے نہیں دیا، بلکہ رب کا فیصلہ، رب کے رسول کا فیصلہ ہے۔ اور جس کو پہلا نمبر اللہ دے اور جس کو پہلا نمبر رسول دے، وہ میری کیا اوقات ہے میں دوسرا تیسرا چوتھا نمبر بناؤں اس کا؟ اور جب اللہ نے پہلے نمبر پر رکھا تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں اسی پر مہر لگاؤں جس پر اللہ نے مہر لگائی ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلا نمبر کسی کا ہے تو وہ ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ اہل سنت یا رسول اللہ زندہ باد ابو بکر، آواز نکالیں ابو بکر یا علی، ٹھیک ہے نا؟ جس کو پہلا نمبر اللہ اس کے رسول نے دیا ہم بھی اسی کو پہلا نمبر دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ نہیں کہ ہم مقابلہ کروائیں، وہ عظمت والا ہے وہ عظمت والا ہے، سارے صحابہ ہی عظمت والے ہیں۔ میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سارے صحابہ شانوں والے ہیں۔ جو کسی صحابی کی شان میں ادنا سی گستاخی کرے، ادنا سی گستاخی کرے، وہ سنی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ میں حدیث ایک جگہ بیان کی، یہی حدیث ایک بندے نے کہا وہ کالے دل والا تھا، میں جانتا ہوں اس کو، وہ کہنے لگا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا ہر جگہ لکھا ہوا ہے لیکن تیرے دل پہ نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے نا؟ تیرا دل اگر اس قابل ہوتا نا تو پوچھتا ہی نا، کیونکہ جس کو نمبر ہی پہلا اللہ اس کے رسول نے دیا۔ میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں جماعت اہل سنت کو اور اپنے اسلاف کو، یہ علماء کرام جو بیٹھے ہیں۔
وہ ہمیں وقتاً فوقتاً یاد دہانی کرواتے رہتے ہیں ان جلسوں کی صورت میں، تاجدار صداقت کانفرنس کی صورت میں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ صحابہ کی عظمت کیا ہے، صحابہ کی شان کیا ہے۔ آخر میں نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے قاری رضوان مدنی صاحب جان جائیں کہ یہ عاشقان مصطفیٰ بیٹھے ہیں، عاشقان صحابہ بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر، بزرگ نوجوان بچے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار صداقت، تاجدار صداقت، نعرہ حیدری۔